الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز سے متعلق سنیں گے۔ یقیناً ہر ایک جانتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور نماز اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض فرمائی ہے۔ اس لیے نماز سے متعلق اولاً یہ یاد رکھیے کہ یہ پڑھنا یعنی 5 وقت کی نماز پڑھنا مسلمان پر فرض ہے۔ اس اعتبار سے ہم اپنی یہ اصلاح کر لیں کہ صرف یہ رمضان میں ہی فرض نہیں ہے، بلکہ پورا سال پوری زندگی فرض ہے۔ مرتے دم تک، جب تک سانس میں سانس ہے، ہوش باقی ہے، تو مسلمان پر جس پر شرائط پائی جائیں، یعنی جو عاقل بالغ ہو، تو اس پر چاہے پھر وہ مرد ہو یا عورت، اس پر نماز پنجگانہ اپنے وقت میں ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اور جان بوجھ کر نماز کو قضا کرنا یعنی چھوڑ دینا، ہر ایک غور کرے کہ میں پورا سال 5 وقت کی نماز کیا پڑھتا ہوں۔ اگر گھر میں بھی ادا نہیں کرتا اور وہ سویا رہتا ہے، یا کام کے لیے تو اٹھتا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھتا، نماز کے لیے مسجد نہیں آتا، تو پھر ایسا شخص جو نماز قضا کر دیتا ہے وہ یقیناً گناہ گار ہے۔ اور نماز کو قضا کر دینے والا ایسا گناہ گار ہے، روایات کا خلاصہ ملتا ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے یاد رکھیے کہ ہرگز نماز کو نہ چھوڑے۔ اور چونکہ نماز ایسا عمل ہے کہ جس پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے، سردی میں، جب کہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ تو ارشاد فرمایا، بے شک جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے نماز سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب میں اور آپ نہیں جانتے کہ ہم سے کب کون سا گناہ صادر ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قتل کرنا، چوری کرنا یہی گناہ ہے۔ جی نہیں، مسلمان کو گھور کر دیکھنا یہ بھی گناہ ہے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو۔ ایسے ہی کسی کو گالی دینا یہ بھی گناہ ہے، کسی پر بیجا غصہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، کوئی بات کر کے اس کا دل دکھا دینا یہ بھی گناہ ہے۔ تو ہم نہیں پتہ کہ ہم سے کون کون سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر نماز پڑھیں گے تو ایسے گناہ جو بنا توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ، تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبر کے قریب سے گزرے۔ ابھی ہمیں اس نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اس نماز کی اہمیت کو اس حدیث سے سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب سے گزرے تو آپ نے پوچھا، یہ کس کی قبر ہے؟ بتایا گیا فلاں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت اس کے نزدیک 2 رکعت نماز تمہاری باقی ساری دنیا سے بھی زیادہ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یعنی اگر تمہارے نزدیک دنیا پسندیدہ ہے لیکن اس کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر اس کو اب موقع مل جائے تو یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، دنیا کو چھوڑ دے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے نماز کی۔ تو یہ اہمیت مرنے کے بعد پتہ چلے گی، اس لیے نماز کو پابندی سے ادا کیجئے۔ ایسے ہی جس طرح نماز کو پڑھنا ضروری ہے، اس نماز کو استقامت کے ساتھ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے متعلق بھی کئی احادیث کریمہ ملتی ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ بس ایک نماز پڑھ لی تو 2 چھوڑ دی، 4 چھوڑ دی، یا 2 پڑھ لی تو 3 چھوڑ دی۔ جی نہیں، 5 نمازیں پڑھنا یہ فرض ہے۔ اور اس کے متعلق کئی احادیث کریمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نماز کو پابندی سے ادا کرے گا، یعنی 5 نمازیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا عہد باقی رہے گا، اور وہ رب عز و جل اسے اس استقامت کی وجہ سے قیامت کے دن جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر نمازیں چھوڑ دے گا، یعنی پابندی سے نہیں پڑھے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے ضائع کرنے والا، اس کا اللہ کے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ رب العالمین چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب میں داخل کرے گا۔ اس لیے نماز میں استقامت بھی ضروری ہے، 5 نمازوں کی۔ ایسے ہی نہ صرف نماز سے جس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے ہی انسان کو روحانیت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کا خلاصہ بھی یوں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صحابہ یہ بتاؤ، کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دن میں 5 مرتبہ نہانے والے پر کہاں میل باقی بچے گا؟ آپ نے فرمایا، ایسے ہی جس کے گھر کے قریب مسجد ہو اور اس مسجد میں وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روحانی اثرات یعنی گناہوں سے بھی بالکل ایسے ہی پاک صاف کر دیتا ہے جیسے 5 مرتبہ نہانے والا میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز کو پابندی سے ادا کرنا یہ بڑی برکتوں اور فضیلتوں کا باعث ہے۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح نماز کے متعلق ایک اور
ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ میں یا آپ کسی کو جنت کی ضمانت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، یعنی ان میں تم کو کوتاہی نہیں کرو تو میں تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز، پہلے نمبر پر نماز، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ، پیٹ اور زبان، ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیے، اور نماز کو خدا را جس طرح ہم ماہ رمضان میں پابندی سے ادا کرتے ہیں، بعد رمضان بھی اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔